अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। मखसूस नशिस्तों का मामला और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पार्लियामान में जो चंद अरकान ने हल्फ उठाया स्पीकर के, ऑब्वियसली स्पीकर की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद फिर एक हंगामा आराई हमने देखी कौमी असम्बली में। और चूँकि पंजाब असम्बली में भी इसी तरह से हल्फ उठाया गया है मखसूस अरकान की तरफ से, और ये मामला अदालत में चैलेंज हुआ हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर भी एक बड़ा लीगली स्पीकिंग इस मामले पे एक डेडलॉक इस वजह से नजर आता है कि चूंकि एक ये मामला चैलेंज भी हुआ हुआ है, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट हल्फ आज उठाया गया है और 2 असेंबलीज में उठाया गया है। और उसका जो एक रैशनल है लीगली स्पीकिंग, वो हुकूमत की तरफ से ये दिया जा रहा है कि चूंकि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ था, तो ये पेशावर के या केपी के बेसिकली जो अरकान हैं, ज्यूरिसडिक्शन उनकी वहाँ की है, तो वो लोग इस हल्फ बर्दारी में वहाँ के अरकान शामिल नहीं थे। क्या नाजरीन इसको मान लिया जाएगा, इस मौक़िफ़ की तायीद की जाएगी या नहीं की जाएगी? बहरहाल जितने लोगों ने हल्फ उठाया है उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद का भी इस पर बरमला जवाब आया है, और वो ये कहते हैं कि ये तमाम जो हल्फ उठाने वाले लोग हैं इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हल्फ उठाया है। ये मामला कहाँ जाएगा? चूँकि इसकी बुनियाद पर जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं सुन्नी इत्तेहाद के, यानी कि महमूद अचकज़ई साहब, वो भी खत लिखते हुए नजर आए और उन्होंने भी ये इल्तिजा की है कि सदारती इलेक्शन जो कि अदरवाइज कल स्केड्यूल्ड है उसको आगे किया जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अभी तक उलझा हुआ है। क्या वाकई ये उलझन बरकरार रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जा सकता है? इंटरेस्टिंग इसमें बात यह भी है कि इसको पिवट करके 8 मार्च के साथ ख़वातीन के आलमी दिन के साथ भी देखा जा रहा है। किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल इसमें अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखते चलिएगा नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला खटाई में पड़ सकता है, सवाल यही उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें हैं वो अभी खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ही नहीं है और उस वक्त तक इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। दिस इज़ द बेसिक प्ली। इस इसना में कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया है आज, और उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ लेना गैर आइनी और तौहीन अदालत के ये जो है मुर्तकब है, और हम फॉर्म 47 के तहत ज़बरदस्ती जितवाने वालों की मजम्मत करते हैं। उमर अयूब, हमें इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी आज ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात सामने आई है कि वो कहते हैं उनको कोई रिटन इस तरह का ऑर्डर मौसूल ही नहीं हुआ। आज जिन अरकान ने हल्फ लिया, मैं खैबर पख्तूनख्वा, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन शामिल नहीं है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है अटॉर्नी जनरल, यानी कि वो ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर एक लीगल आर्ग्यूमेंट अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर पेश किया है कि जिस वजह से वो कहते हैं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली लीगल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर होता ही नहीं। अटॉर्नी जनरल पंजाब में भी मखसूस नशिस्तों पर 24 जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया, और इसके ऊपर इसको जो पिवट कर रहे हैं हम 8 मार्च से या ख़वातीन के आलमी दिन से, बल्कि जो इस पर तमाम लोग इसको पिवट कर रहे हैं बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद, वो इस हवाले से कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी आज जब इसके ऊपर हंगामा आई हुई कौमी असम्बली में, तो ये कहा गया कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और उन्हीं ख़वातीन को अगर आप महरूम कर देंगे उनकी मखसूस नशिस्तों से, तो क्या आप इस आलमी दिन पर ये इतनी बड़ी ज़्यादती कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हुकूमत केपी में फॉर्म करने वाली PTI या सुन्नी इत्तेहाद हैं, उनकी अपनी काबीना में एक भी किसी ख़वातीन रुकन की नुमाइंदगी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आर्ग्यूमेंट है, या फिर वाक़तन ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन को महरूम किया जा रहा है उनके मखसूस नशिस्तों के हक़ से? और नाजरीन, IMF के हवाले से भी जो IMF को ख़त लिखा था बानी PTI ने, इमरान खान साहब ने, उसका भी जवाब मौसूल कुछ इस तरह से हुआ है कि IMF का बानी PTI के ख़त का माकूल जवाब, जो अभी तक इसकी कुछ अहम नुकात हैं वो हमने कुछ कवर किए हैं अपनी इन स्लाइड्स में। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर दूसरे जायजे के लिए तैयार हैं। IMF ने पहले तो ये नोट देकर ये बात क्लियर की है, और फिर IMF का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मुआशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुताल्लिक था। IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। बड़ा कैटेगोरिकल जवाब ज़रूर आया है। कुछ सियासी अहदाफ भी कुछ मुआशी अहदाफ भी बल्कि IMF ने बताए हैं कि जिनकी बिना पर इस पूरे प्रोग्राम के आगे का फ्यूचर डिपेंड करेगा, उसमें सियासी कोई हदफ नहीं है, जो कि IMF ने बताया है। लेकिन IMF ने एक जुमले का इस पूरे खत में ज़रूर इजाफा किया है, और जिसमें वो ये कहते हैं कि हाँ, तमाम जो सियासी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो रेजोल्यूशन हैं
वो बहरहाल प्रायोरिटी रहेंगे और IMF या जो ये फंड है वो एक्सपेक्ट ज़रूर करता है कि उनका जो सोल्यूशन है सियासी प्रॉब्लम्स का वो ज़रूर अपनी जगह इंटैक्ट हो। बहरहाल इट हैज़ नॉट बीन पुट एज अ कंडीशन एज पर दीज रिप्लाइज जो कि IMF की तरफ से आए हैं, यानी कि मशरूत नहीं किया गया है इस प्रोग्राम को। ऑल दिस एंड आफ्टर अ ब्रेक इसके ऊपर थोड़ी और मजीद रोशनी भी डालेंगे। लीगली सियासी तौर पर भी क्या लीगल मार मारी जा रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से PTI को या सुन्नी इत्तेहाद को, और सुन्नी इत्तेहाद के पास अब आगे क्या ऑप्शंस हैं अपने लीगल राइट और मखसूस नशिस्तों के मामले को अटेन करने के लिए। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ टेक्निकल गुफ्तगू भी करते हैं इन सियासी उमूर पर और कोशिश करते हैं कि टेक्निकली भी थोड़ा ओरिएंट करें इस पूरी बात को, क्योंकि सियासी तौर पर तो हम हमेशा ज़ाहिर है बयानियाँ सुनते ही रहते हैं सबसे। तो इस पूरी ज़रूरत वक्त बहस में मुझे बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहा है। फौरी तौर पर उनका तारुफ कराती हूँ आपसे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। माशाल्लाह कोर्ट रिपोर्टिंग में एक विजिट की हैसियत रखते हैं और हमें अंदर की खबरें आज उम्मीद करते हैं हम सिद्दीकी साहब बताएंगे और कुछ फोरसी भी करके बताएंगे कि अगर ये मामलात आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनका वहाँ क्या मुस्तकबिल होगा। वेरी वार्म वेलकम। अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं। आप लर्नड काउंसिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ज़रूरी मामलात पे और इस हवाले से रहनुमाई करेंगे कि PTI अब आगे या सुन्नी इत्तेहाद आगे अब अपने कार्ड्स कैसे चिप इन करेगी लीगली। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। आबिद ज़ुबैरी साहब नाज़रीन साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। आपको भी सर बहुत बहुत खुश आमदीद। आपके लर्नड ओपिनियंस हमारे लिए बहुत आई एम श्योर रहनुमाई का बायस बनेंगे। और कमर दिलशाद साहब नाज़रीन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं और चूँकि बहुत कुर्बत से आप देखते रहे हैं केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट के मामलात, आप मुशीर भी थे वहाँ पर, तो ये तमाम मामलात हम वहाँ उन एतबार से भी आपसे जानेंगे। आपको भी सर बहुत बहुत खुश आमदीद। सिद्दीकी साहब आप थोड़ा हमें इस पे एक कोई स्टार्ट करते हुए इस पूरी बहस को बताइएगा कि अब ये मामला मखसूस नशिस्तों का जा रहा है, वो कह रहे हैं ज्यादती पे ज्यादती हो रही है। PTI एक खास जमात को, मखसूस जमात को बार बार ये कहा जाता है कि उन्हीं के प्रॉब्लम्स हैं कानूनी तौर पर और उन्हीं को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, वेयर एज ऑल अदर पार्टीज आर इजीली गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। बज़ाहिर लगता तो ऐसे ही है, लेकिन जाहिर है कि ऐसा क्यों है। अब ये देखें कि मुझे तो लगता है कि जो तरीक़े इंसाफ है शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार पॉलिटिकल पार्टी लगती है कि इसने कैसे अपने आप को जो है आगे लेके चलना। आप शुरू हो जाएं जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन है, उसके बाद बतौर अपोजिशन नहीं बैठा गया। 140 कितनी नशिस्तें थी, अक्सरियती पार्टी थी, लेकिन इस्तीफे दे के बाहर आ गई। फिर कहा गया कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, फिर कहा गया हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, तो ये भी वो सिलसिला चलता रहा। फिर जो है वो बाजवा साहब के कहने के ऊपर ये तो अब ऑन रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब ने पंजाब की और KP असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी। फिर उसके बाद वो इलेक्शन भी जो है वो नहीं मिल सका। एनीवेज उसकी जो भी कानूनी वजूहात थी और नहीं थी उसमें भी बहुत सारे एक इश्यूज आ गए थे। फिर ये पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला, अब इसमें भी 2021 से जब ये हुकूमत के अंदर थे इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे थे, अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए जा रहे थे। फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर जो शिकें डलवाई गई थी वो भी PTI के कहने के ऊपर ही इलेक्शन एक्ट के अंदर डाली गई हुई थी। तो एक अब जब वो बार बार उस प्रोसीडिंग के अंदर भी यही कहा जा रहा था कि आप कम से कम इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दे दें ताकि आपका कल को एक राइट अक्रू हो, लेकिन जो अली जफ़र थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी कानून के तहत हम तो नहीं ये दे सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आज़ाद के तौर पे फिर पार्टी कौन सी ज्वाइन की जाए, फिर एक ऐसी पार्लिमानी पार्टी जिसकी पार्लियामेंट में वजूद नहीं था उसको ज्वाइन किया जाता है। सो उससे इश्यूज, लीगल इश्यूज तो हैं। आप ROs का इलेक्शन देख लें, दूसरे इलेक्शन पर सर मखसूस नशिस्तों पे क्या इशू है? आपको लगता है अटॉर्नी जनरल साहब जो ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्योंकि चैलेंज तो PTI ने सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट में नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में भी तो किया हुआ है ये मामला। अब ये देखें ना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब वहाँ पे क्या लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, ये भी है, बाकी और चीजें भी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अभी तक फैसला तो सर इस मामले पे तो नहीं दिया, वो सिंबल अलॉटमेंट पे उन्होंने दिया था फैसला। एग्जैक्टली वो लेकिन वो टर्न डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर।
تو وہ اب ظاہر ہے کہ جو یہ ایک لیگل ایشو ہے، اب سب جوڈس معاملات ہیں اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ ہاں واقعتاً، اور آپ کے پینل کے اندر دو بڑے لیومنریز ہیں، لیگل لیومنریز ہیں، آپ ان سے پوچھئے. میں تو پھر جو ہم تک پہنچے گی چیز تو پھر ہم آپ اس کے اوپر بتا دیں گے. ہم بہرحال یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ضرور سر صدیقی صاحب آپ سے میں مزید پوچھوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اپنی بھروسہ کس پہ ہے؟ چلیں پوچھتے ہیں صدیقی اظہر صدیق صاحب، آپ سر بتائیے گا، یہ شاید آپ کی طرف یہ زیادہ سوال اس کا بنتا ہے، آپ شاید ہمیں بہتر بتا پائیں کہ وہ ایک بائی اینڈ لارج ایک امپریشن یہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، سارے ان کے حریف کہتے ہیں کہ ان کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. تو یہ بتا دیں کہ ان کو بھروسہ کس پہ ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آپ کے اپنے ملکی جو عدالتیں ہیں ان سے آپ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف انصاف دے گی پی ٹی آئی کو؟ اور دوسرا سر، اس پہ ایک وومن کارڈ بھی تنقید آپ پہ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، وومن کارڈ کھیل رہے ہیں اس معاملے پہ مخصوص نشستوں کی، جبکہ کابینہ جو آپ نے کے پی میں بنائی ہے اس میں ایک بھی خاتون نہیں ہے. بہت شکریہ مونا. بس اصل میں یادداشت کمزور ہے اور چیزیں ساری ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم اور فضائیت ہو رہی ہے وہ غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو کہہ دیا ہم رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا. کیا یہ 2.5 سالوں میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ہے؟ آنسر ہے بہت بڑا بگ نو ہے. نظر آ رہا ہے سارا کچھ. آپ یعنی کیا خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ عمران خان کے ساتھ، بشرا بی بی، اب کیا کیا باتیں کہوں یہاں. تو اب میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یادداشت کے طور پر بتانا چلوں. اب میرے بھائی قیوم صدیقی نے کہہ تو دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کچھ کیا، لیکن میں یاد کراتا چلتا ہوں تحریک عدم اعتماد غلط تھی یا صحیح ہے، آئی ہے، بات ختم ہوگی. اس کے بعد اسمبلی سے نکلے، اسمبلی سے بالکل ٹھیک نکلے. کون سی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے پی ڈی ایم 1 تھی، نگران حکومت پی ڈی ایم ہاف آئی، اور اس نگران حکومت کے وزیر اعلیٰ کو سینیٹر بنا کے وزیر داخلہ لگانا چاہتے ہیں. یہ بتا تو دے، وہی اٹارنی جنرل بیٹھا ہے، وہی ایڈوکیٹ جنرل بیٹھا ہے، وہی لا آفیسر بیٹھے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا اب پی ڈی ایم 2 آ گئی، یعنی یہ ٹوٹل تسلسل چلا آ رہا ہے. اب آتے ہیں الیکشن. سر محسن نقوی صاحب کا بھی نام کئی جگہوں سے ہم سننے میں آ رہا ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ قلمدان ان کو دیا جا سکتا ہے. میں بتا دیا نا آپ کو. الیکشن کمیشن کی طرف آتے ہیں. الیکشن کمیشن ڈسکا کے الیکشن سے شروع ہوا. کوئی تو آپ خود چھوڑتے چلے جا رہے ہیں نا. نہیں، میں ڈسکا کے الیکشن سے چلا آ رہا ہے. پھر کیا ہوا، جب یہ ووٹ آف لو کانفیڈنس آیا تو پنجاب میں سے کچھ لوٹے ہو گئے، ڈیفیکشن کیا. تو پنجاب کے سسٹم کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ جناب وہ ہم کو نہیں دے رہی، دوسروں کو دے دی ہے. حالانکہ ہماری لسٹ سے تھی. وہ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کال ہوتا ہے تشریح کرنے والا. تو اب بھی الیکشن کمیشن کال ہے تو ان کے ایک اپنے ممبر نے اس بات کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو آئین میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، جب آئین میں ترمیم ہوگی تب دیکھا جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 6 لگا توڑ دیا نا جی. اگر دیکھا جائے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا ہے، سبورٹ کر دیا ہے. آرٹیکل 6 سر، یہ تو آپ بہت سنگین آرٹیکل کے ان کو مرتکب ٹھہرا رہے ہیں. ہے نا آرٹیکل دیکھیں نا، آرٹیکل 106 میں کہاں لکھا ہے کہ پرپورشنل جو سیٹیں ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے کہا آپ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 6 میں پڑھ لے، آرٹیکل 51 میں پڑھ لے. الیکشن کمیشن نے یعنی ایک سیاسی جماعت کی طرف ٹلٹ ان کا چلا آ رہا ہے. اپنا پروپرٹی فنڈنگ، کوشا خانہ، توہین الیکشن کمیشن، پارٹی کا سمبل لے لینا، پارٹی کا سمبل لینے سے پارٹی کو بین کر دینا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کرتی، اس کو کارنر پہ لگایا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے سمبل لے لیا. جب سمبل لے کے کینڈیڈیٹ جمع کرائے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو رہنے دے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نہیں رہ سکتی. جب پی ٹی آئی رہنے کا کہا پھر ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوائن کرنا تھا. اب یہ جو مرضی تشریح کرتے رہے. تو مخصوص نشستوں کا عدالت میں معاملہ سر آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا چاہیے؟ اب یہ معاملہ وہاں جائے گا. ابھی جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے، ٹرائبونل نہیں ہے، ہائی کورٹ سے ہم جیت جائیں گے، بڑی امید ہے. اچھا، وہیں پہ آپ کو ریزولوشن کی امید ہے. ہاں نہیں، جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے نا، تو جسٹس قاضی فیصلہ صاحب نے آج ایک اظہار کر دیا خود ہی کہ اور ایک فیصلہ جہاں تو الیکشن ڈیلے کر رہا تھا بھی. انہیں کون سا فیصلہ تھا؟ اس فیصلے کی وجہ سے یہ آر او فارم 47 کا مسئلہ بنا ہے کہ اگر انتظامیہ سے آر او نہ ہوتے، ایک ہی دن میں فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. میں کیا آپ کو کہوں کہ ہمارے ہاں عدالتوں کا جو ایک رول ہونا چاہیے نا، وہ رول نظر نہیں آ رہا. عدالتیں ماں کی طرح ہوتی ہیں، عدالتیں ایک باپ کی طرح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
ماں جیسی شفقت عدالتیں جو ہیں وہ یہ آپ کہتے ہیں آپ امید کرتے ہیں توقع تو غلط نہیں ہے لیکن یہ کیوں آپ کو پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ قمر دلشاد صاحب چونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر کافی ایک لمبی فہرست گنوائی ہے اظہر صدیق صاحب نے، آپ اس پہ بہتر بھی بظاہر ایک اپنا ویو دے سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً اس قدر زیادتیاں انہوں نے بتایا کہ پہلے سمبل بھی چھین لیا، اس سے پہلے توہین عدالت بھی الیکشن کمیشن ڈال دیتا ہے، فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی اسی ایک جماعت پہ ڈال دیتا ہے، اب مخصوص نشستیں سر اس کا ذرا آپ فرمائیے گا کہ کیا معاملہ بنا؟ اب انہوں نے باقی ساری جماعتوں کو دے دی ہیں، الاٹ کر دی ہیں، پہلے کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا، پھر کافی تاخیر کے بعد الیکشن کمیشن نے سنایا، تو یہ ان کے گلے جائز ہیں کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ کارنر کر رہے ہیں ایک جماعت کو؟ نہیں، یہ درست فرما رہے ہیں اظہر صدیقی صاحب، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہی فیصلہ کیا تو اس پر ہماری اعلیٰ عدالتوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کوئی ایسی فیصلہ نہیں آیا جس پر ہماری اعلیٰ عدالتوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو توثیق نہ کی ہو۔ ہر فیصلے پر اب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو سمبل واپس لیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے امیڈیٹلی فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دے کر انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ سارے فیصلے تو ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اس کو تسلیم کیا نا۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے ووٹ نہیں ہے لیکن غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن غلطیوں کا ازالہ تو نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہوں نے توثیق کر دی۔ تو اب اسی طرح جیسے ہمارے دوست فرما رہے ہیں اظہر صدیقی صاحب کہ ٹھیک ہے جو ہمارا یہ جو ہوا ہے اپنے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یہ آرٹیکل 51 اور جو سب سیکشن 6 ہے اس کے طرح آرٹیکل 106 ہے، اس کے مطابق یہ سیکشن ہمارا الیکشن ایکٹ 104 سے متصادم ہے۔ 104 میں ایک پروسیجر دیا گیا ہے، لیکن جو ہمارا سیکشن آرٹیکل جو بڑے بنیادی طور پر آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا، اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو وہ تو اس سے متصادم ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جانا چاہیے تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ کیوں چلے گئے؟ اب پشاور ہائی کورٹ نے تو ٹھیک ہے فیصلہ کیا، ہماری نظر میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک عدالت جو ہے پشاور ہائی کورٹ کوئی بھی ہائی کورٹ ہو پورے پاکستان لاگو ہوتا ہے، لیکن یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں تھی، انہوں نے جناب ہماری قومی اسمبلی نے اسپیکر صاحب نے حلف لینا شروع کر دیا، تو یہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آرڈر نہیں پہنچا۔ تو یہ ساری معاملات جو ہے یا بہام شدہ سامنے آ رہی ہیں باتیں، لیکن اس کا قمر صاحب آپ کے ویو میں آپ کو لگتا ہے یہ حلف لے لینے چاہیے تھے جو آج حلف لیے ہیں کچھ ارکان نے پنجاب اسمبلی اور وفاق میں یعنی نیشنل اسمبلی میں، وہ ٹھیک کیا ہے یا رک جانا چاہیے تھا جب تک اس کا کوئی ریزولوشن نہ آتا؟ ہمارا تو خیال تک سپریم کورٹ، ہمیں اس میں قانون میں یہ پڑا ہوا ہے کہ الیکشن کے پاکستان کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ میں آیا، فیصلہ کر دیا انہوں نے، پھر انہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک لوکل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ پاکستانی کرے گی آیا مانتے کہ نہیں مانتے، لیکن بہرحال آج جو حلف آیا، آپ کی یہ تجویز ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کو غلط فورم پہ ان کو چاہیے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے یہ والا فیصلہ؟ جی ہمیں سپریم کورٹ پاکستان، ہمارا خیال یہ، باقی اظہر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، عابد زبیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی زیادہ رائے مستند ہے، لیکن ہماری جو رائے ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان بہتر فارم تھا۔ نہ مونا، وہ الیکشن ڈسپیوٹس یا باقی حالات سے معاملے میں ہے، یہ الیکشن کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی یا اس ایکٹ کی کوئی اپیل ہے، یعنی اس ایکٹ جو یہ آرڈر پاس کیا اس کی اپیل کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی ریمیڈی صرف اور صرف ہائی کورٹس ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے، تو یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی آپس الیکشن کے ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے اظہر صاحب، میں بلکہ عابد صاحب سے بھی یہ ریلیونٹلی پوچھتی ہوں، الیکشن کمیشن میں کون گیا تھا؟ الیکشن کمیشن میں بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں صدیقی صاحب، عبدالقیوم صدیقی، کہ کون گیا تھا الیکشن کمیشن میں؟ ظاہر ہے آپ ہی لوگ گئے تھے۔ تصریح تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، اس میں ایک ججمنٹ نہیں، اتنی ججمنٹ ہے۔ میں نے زینب عمیر کا کیس بتا دیتا ہوں آپ کو، جب پچھلے جتنوں کے حوالے سے گیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس، ہم ہی گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کر بھی دیا۔ ٹھیک ہے، میں سر عابد صاحب سے بھی پوچھتی ہوں، ان کی مچ اویٹڈ رائے اس معاملے پہ۔ سر آپ کا کیا ویو ہے، یہ کہاں چیلنج ہونا چاہیے، اور کیا آج یہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی آرڈر، ریٹن آرڈر موصول نہیں ہوا کسی بھی عدالت سے، الیکشن کمیشن سے بھی بلکہ انفیکٹ وہ کہتے ہیں موصول نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک کیا حلف اٹھوا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا۔ پہلی بات ہے، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کسی کورٹ کا آرڈر ریسیو نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کیسے ان لوگوں کے اوپر ان کو حلف اٹھانے دیا؟ ان لوگوں کو
پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے ان پارٹیز جس میں انڈیپینڈنٹ لوگ شامل ہوئے تھے ان کے پروپورشن سے زیادہ ان کو سیٹیں کیسے آپ نے دے دیں؟ آپ کون ہو؟ آپ کے پاس کیا اختیار تھا اسپیکر صاحب کے پاس ہی کریں؟ اور یہ دیکھیے یہ اسپیکر صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ ان کو کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ریسیو ہوا. ود انفارچونیٹ کورٹ کا آرڈر ریسیو ہو گیا ہوگا ان کے اس میں. اور دوسری بات یہ سارے پرنٹ میڈیا آپ کے چینلز ہر جگہ یہ اویلیبل ہے. اور کل خود ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان نے وہاں جا کے پشاور میں اس کے آگے تاریخ ہوئی, اس نے کہا اس کے اگر اس آپ اسٹے ایکسٹینڈ کر دیں گے, ناؤ ہی از ریپرزینٹنگ دا فیڈریشن آف پاکستان, انہوں نے وہاں جا کے کنسیڈ کیا اور کہا کہ اگر یہ معاملہ آگے چلا جائے گا یہ پریزیڈنشل الیکشن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو آپ یہ چیزیں کیسے اسپیکر کہہ رہے ہیں؟ انفارچونیٹ کہ اسپیکر نے یہ بات کی ہے اور یہ کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سچ بات کہہ رہے ہیں یا غلط بات کہہ رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات جورسڈکشن کی, آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کی ڈسپیوٹس پچھلے سال چلی تو ہر وقت یہ جو آج کل جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں وہ بینچ میں بیٹھتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ جی یہ معاملے جو ہے پہلے ہائی کورٹ میں جانے چاہیے, اگر ہائی کورٹ سے ہو کے سپریم کورٹ میں آنے چاہیے, اور یہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے. ان کے آرڈرز موجود ہیں جو رپورٹڈ ہیں اور سب آپ کے پاس اویلیبل ہیں. صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ کو دے بھی دیں گے. تو یہ ساری اس وقت کی بات ہے. موسٹ امپورٹنٹ بات جو بات کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا کیس, اچھا 184(3) میں آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کا اسکوپ بھی اب لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. اور اب ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت تو پہلے کمیٹی بیٹھے گی, وہ دیکھے گی کہ 184(3) میں آتا ہی نہیں آتا. وہ سارا ایک لاء جو اپہولڈ کیا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی. لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ایک چیز اس ملک میں بھول جاتے ہیں, آپ ہمارا ہائی کورٹ جو ہے ایک ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں ہے ایک پاکستان, کیونکہ لاء یہ ہے, اور جس میں ایان علی کا لیٹسٹ کیس ہے. ایان علی آپ کو یاد ہوگا جو کیس چلا, اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس سے اور اس کے بہت بڑے کیسز اس سے پہلے بھی ہیں کہ اگر کوئی فیڈرل اتھارٹی پاکستان میں ہر جگہ وہ اس کے آفیسز ہوتے ہیں, جیسے فیڈرل ہو گئی, یہ ہو گئی پارلیمنٹ, ہر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے اس کا. آپ دیکھیں لاء پاس کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ لاء پاس کرتی ہے, وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوتا ہے, پشاور میں بھی ہوتا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوتا ہے, بلوچستان میں. تو اور وہ جو اس کا آرڈر ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. جو آرگیومنٹ دیا ہے اٹارنی جنرل نے, سر آپ اس کو بالکل آپ اس کو سیٹیسفائی کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے, بالکل غلط, یہ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کنٹیمپٹ سے. کیونکہ دیکھیں, لیکن یہاں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عدالتوں کی بات نہیں مانی. یہ شروع ہوا سپریم کورٹ کی نافرمانی سے جب الیکشن کے آرڈرز نہیں مانے گئے, اور یہ اس کا تسلسل جاری ہے. اور یہی وہ پی ڈی ایم تھی جو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہتی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانیں گے. یہی لوگ تھے جو آج اسپیکر ہیں, یہ بھی موجود تھے, ہوں گے, ایم این اے تھے اس وقت. تو آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے یہ بڑی غلط بات کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا ڈیمانڈ ہے. اب فرض کریں کل ایک کمپٹیشن کمیشن اسلام آباد میں ایک آرڈر پاس کرتا ہے, تو کیا صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ نو, وہ اگر کسی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر پاکستان کے ہر ایریا میں کرتی ہے. کاپی رائٹس کی آرگنائزیشن ہے, اس کا کہیں بھی آرڈر ہوتا ہے. آپ یہاں یہ پیمرا, یہ آپ کے پیمرا جو ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ جی آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں اور پھر وہ کہا جائے کہ نہیں وہ جو ہائی کورٹ ہے اس کی صرف اس خصوص صوبے تک جورسڈکشن. یہی وجہ ہوتی تھی. دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ اب حج کے کیسز ہو گئے, وہ ہر جگہ چیلنج ہو گئے, تو سپریم کورٹ کے پاس جب گورنمنٹ نے اپیل داخل کی, سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں, تفصیل سے لکھا ہے سپریم کورٹ نے. عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیز اے کاؤنٹر آن دس. میں یہ اوبویسلی ان سے پوچھتی ہوں, صدیقی صاحب آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں, یہ مشرف صاحب کی کسی ججمنٹ کا سر ذکر کر رہے ہیں. مشرف صاحب کا بھی ریسنٹلی جو جسٹس منصور علی شاہ کا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے ہے, وہ بڑا اہم فیصلہ ہے اس میں بھی, کہ لاہور ہائی کورٹ نے جورسڈکشن اس بنیاد پر ایکسٹینڈ کی کہ کیونکہ پی سی او جی ایچ کیو سے جاری کیا گیا تھا, جی ایچ کیو پنڈی میں آتا ہے. نہیں وہ بالکل الگ چیز تھی, وہ الگ چیز ہے, وہ فیڈرل وہ نہیں تھا. نہیں میں ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے وہ اس کیس کا پلیز ایگزامپل نہ دیں, وہ تو بالکل ہی غلط تھا. جو معاملہ تھا کہ آپ نے باہر نکلے پورے پاکستان کے حوالے سے, وہ بالکل صحیح ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا تھا اس کا. صوبوں کی سیٹیں ہیں, صوبوں کے حوالے سے سیٹیں ہیں, ہر صوبے میں ہو سکتا ہے. اچھا, میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, جب واپس آئیں گے ایک اس بات پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ کل ایک امپورٹنٹ اسی کنٹینیوٹی میں خبر یہ بھی آئی ہے, چونکہ ہم لوگ عدالتی معاملات ڈسکس کر رہے ہیں, کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے خلاف بھی کچھ پروپوزلز رکھے ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور صدیقی صاحب سے جانیں گے, چونکہ زبیری صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2022 سے بیسکلی چلا آ رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کا سلسلہ,
جب سپریم کورٹ کہہ کے تھک گئی تھی کہ الیکشنز کرائیں 2 اسمبلیوں میں اور نہیں کرائے گئے. کیا وہی چیزیں ابھی بھی سپریم کورٹ کے ساتھ وہ معاملات ہو رہے ہیں؟ اسٹے ود اس، ویل بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آف دا ریکارڈ کافی ساری باتیں کی ہیں اور آن دا ریکارڈ بھی ایک بہت ضروری سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے بریک سے قبل. تو صدیقی صاحب وہ بتائیے گا کہ یہ 2022 سے دراصل سپریم کورٹ کی خلاف ورزی چلی آ رہی ہے. زبیری صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ ابھی بھی یہی کوئی مختلف چیز نہیں ہو رہی، اور وہ چیز اگر نہ ہوئی ہوتی تو آج ہم اس دہانے پر نہ کھڑے ہوتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عابد زبیری صاحب کیونکہ اس میں وکیل بھی تھے، انہوں نے کیس بھی وہاں پہ لڑا اس کا سارا بطور سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ کے. لیکن یہ کیس شروع ہوا ان سے جن کے یہ وکیل تھے غلام محمد ڈوگر. اب اس میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے ایک ٹرانسفر کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا اور جو ہے یہ معاملہ از خود نوٹس لیا، اور اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب نے پھر ایک بڑا بینچ جو ہے تشکیل دیا، جس پہ از خود نوٹس لینے کے اس انداز پہ، جبکہ کہ معاملہ پینڈنگ تھا ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پہ ڈیسائیڈ بھی ہو چکا تھا. اور معاملہ تھا کہ تاریخ کون دے گا انتخابات کی، کیونکہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور اس میں کنٹروورسی یہ تھی کہ وہ اس کے اندر جو لیگل پوائنٹ تھا کہ گورنر نے توڑی ہے یا وزیر اعلیٰ کی کہنے کے اوپر خود تحلیل ہو گئی ہے، اس پہ وہ ایک فیصلہ آ چکا تھا اور اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اچھا اب اس پہ جو ہے اس از خود نوٹس لینے کے اس انداز پہ جو ہے وہ اختلاف رائے آیا بینچز کے درمیان میں، اور اس میں پھر وہ 4 اور 3 کی جو کنٹروورسی ہے وہ شروع ہوئی. اب جو ہے اس میں بھی اگر اب آپ دیکھ لینا تو عابد زبیری صاحب اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے بڑے نامور قانون دان ہیں، اس آرڈر میں جس میں کہ صرف پنجاب کے اندر انتخابات کرانے کے لیے کہا گیا، لیکن کے پی اس وقت کیا پاکستان کے آئین کے نیچے نہیں آ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کے پی میں گورنر نے توڑی نا، گورنر کے آرڈر سے ڈیزالو چھوڑ دیا، یہ انہوں نے ایک نقطہ نکالا تھا اس وقت، مطلب ہے کہ معاملہ چھوڑ دیا ان کے اوپر اور ادھر یہ کیا. لیکن پھر بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہیں پہ بھی سپیکنگ آرڈر نہیں ہے جس کے تحت کہا گیا ہو کہ انتخابات کرائے جائیں. اچھا ایک اکیڈیمک. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی کیس کے دوران میں ایک سردار کاشف صاحب کی پیٹیشن آئی اور اسی سپریم کورٹ نے جس نے منیمم ڈیویشن کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ بینچ جس کا یہ فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے خود اجازت دی کہ 90 دن نہیں منیمم ڈیویشن کی جا سکتی ہے. آپ کی تو ویسے باتوں سے مجھے یہ تاثر آ رہا ہے جو ہم خیال کہتے تھے. جی ہاں بالکل، یہ وہی بینچ ہے، یہ سارے فیکٹس ہیں آپ انڈورس کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اٹ کانٹ بی اے کوئنسیڈنس کہ مظاہر نقوی صاحب جن کا ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جسٹس بھی نہیں لگا سکتے ہیں اب اس معاملات. بالکل، اب تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کہہ دیا ہے اور اس میں کہ جی ان کو ریموو کر دیا گیا سیریس مس کانڈکٹ کہ وہ جج کا لفظ یا جسٹس کا ان کے نام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تو اس سے جڑی ہوئی چیز ہے. سر وہ رائے یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ سارے ان کو لگا کہ ہمیں بالکل ہی کارنر کر دیا ہے اور شاید ان کو فیئر ایک نہیں ملے گا چانس اپنے آپ کو یا اپنے مائنڈ کو ایک ریفلیکٹ کرنے کا ججمنٹس میں، کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب ہیز آلسو ریزائنڈ. وہ تو انہوں نے پھر وہ بعد میں جب ان کے خلاف ہوا اور وہ کیوں لے دے گئے استعفیٰ، یہ تو ابھی تک ایک مسٹری ہے جو کہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. آپ کے ویو میں یہ مسٹری ہے؟ بالکل میرے ویو میں ابھی تک مسٹری ہے، بالکل مسٹری ہے، کیونکہ اس سے 1 گھنٹہ پہلے وہ ایس جے سی کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سو دیر از آئی ڈونٹ نو کہ بھی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو میں رسپانسبلٹی سے بات کرنی چاہیے. تو بات جو ہے نا وہ آ رہی تھی کہ اس کے بعد سردار کاشف کی پیٹیشن آئی جو کہ اسی سپریم کورٹ کے انہی بینچز ججز صاحبان نے لی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر کہا کہ ہاں جی آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق رائے کر لیں. اس کے بعد مذاکرات کا ایک دور شروع ہوا تھا تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے نمائندگان کے درمیان، اور پھر 1 جولائی کے اندر انتخابات کی تاریخ کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر کیا کہا تھا کہ جناب وہ خان نہیں مانتا. تو اس وقت جب سیاسی طور پہ بھی ایک تاریخ طے ہوئی تھی کہ جولائی کے آخر میں جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں گے، تو نہیں مانی تو پاکستان تحریک انصاف نہیں مانی تھی، جس کے بعد پھر اس پیٹیشن کو وہ کیا گیا. آپ نے چونکہ کئی احوال ہیں اس بارے میں تو میں اسی لیے آگے لے جاتی ہوں. میں آئی ٹیک اٹ ٹو عابد زبیری صاحب فرسٹ. سر آپ اس پہ جواب اگر دیں آپ فرمائیں، کیونکہ یہ آپ ہی جیورسڈکشن والی بات آپ نے ہی اسٹارٹ کی، پھر ابھی کئی ساری مثالیں، اور آپ نے ہی جو کیس کنٹیسٹ کیا تھا یا آپ نے لڑا تھا
اس کا حوالہ بڑا ایک ایویڈنٹ طور پر دیا ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے. جی لیکن یہ ایک بات بھول رہے ہیں کہ پہلی بات مشرف والی جو جنرل مشرف مرحوم کی جو بات انہوں نے کہی وہ کیس بالکل دوسری نوعیت کا تھا. وہ اسپیشل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک فیڈرل آرگنائزیشنز یہ فیڈرل اتھارٹیز ہوتی ہیں, ہر ہائی کورٹ کو ان کے اوپر آرڈر پاس کرنے کا جورسڈکشن, اور یہی ہمارا جورسپروڈنس ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے بدلنا چاہے تو بے شک بدل دے کے تحت ہی بنائی تھی نا عابد زبیری صاحب. جو سن لیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں یہاں میں بات کر رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے. یہ اس کی مشرف کی اس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف کیس سن سکتی ہے یا نہیں, یہ بات ہو رہی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن اور پاکستان آپریٹ کرتا ہے تو ہر ہائی کورٹ کو پاس جورسڈکشن ہے, اس کے آرڈر وہاں ہر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. یہ لیگل جورسپروڈنس ہے. ہاں سپریم کورٹ اس کو بدل دے, آج کل آپ کو زیادہ علم ہے ان چیزوں کا, آپ بہت قریب ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کو اس بات کو بدل دیں. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں عابد زبیری صاحب, پہلے بات ہے کہ 2 پٹیشنیں پہلے ہی بار ایسوسیشن بہت قریب تھے. نہیں بہرحال یہ ٹھیک ہے وہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں. جی جی نہیں آپ نے بات میں آتی ہوں اصل صاحب کی طرف بھی, قمر صاحب کی طرف بھی, مطلب کچھ چیزیں ہیں نا. جی اور زبیری صاحب ذرا قانونی طور پہ بھی تھوڑا فرمائیے گا. زیادہ چیز ہم تو آپ سے پوچھتے تھے. جی یہ بھی تھوڑا فرمائیے گا, وہ جو پہلے تب بھی یہ کہتے تھے پلیز گو اہیڈ. دو کیس نہیں دیکھیں, دو کیسز پہلے پینڈنگ تھے, 2 پٹیشنیں پہلے تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ الیکشن ہونا چاہیے, اور اسپیکر کے پی کے نے اور خیر پختونخوا کے, اور ان کی پٹیشن علی ظفر صاحب نے فائل کی ہوئی تھی. یہ سو موٹو بعد میں وہ پٹیشنیں پہلے سے فائل ہوئی ہوئی تھی ان دا سپریم کورٹ, وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی تھی. جب یہ سو موٹو تو وہ بھی اس کے ساتھ 3, اور پھر اس کے بعد یہ دونوں پٹیشن فائل کی گئی تھی سفین خان کی اور کے پی کے اسپیکر کی طرف سے. وہ تو کریکٹ سن لیں, مجھے معلوم ہے نا, میں وکیل تھا اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, وہ پہلے سے فائل ہوئی ہوئی تھی لیکن وہ لگی نہیں تھی. آپ چیک کر لیجئے, آپ تو وہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ نکال کے تاریخیں دیکھ لیجئے وہاں. دوسری بات جو ہے, اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر ندوی صاحب کے بینچ نے غلام دوگر کے کیس میں یہ لکھ کے نہیں بھیجا تھا سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس پاکستان. جی وہ آپ نے سو موٹو کے لیے کہا تھا, لیکن اس سے پہلے پٹیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور سپریم کورٹ, اور ٹھیک ہے اظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہے سپریم کورٹ میں. آپ جو نہیں, دوسری بات یہ بعد میں 2 کیسز اور فائل ہوئے, وہ سی پی نمبر 5 اور 4 اور 5 ہے, وہ دیکھ لیجئے. اس کے اندر پہ وہ 14 مئی کی تاریخ دی گئی, وہ کیس الگ ہے ان کیسوں سے. تو اس کے اندر بھی آرڈر ہوا کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن 14 مئی کو کرا دیا جائے. اس میں میں وکیل نہیں تھا, اس میں علی ظفر صاحب تھے, آپ دیکھ لیجئے وہ الگ کیس تھا. اس کا ریزننگ پھر اگست میں آئی جا کے. تو یہ کیسز اس طرح جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کورٹس کے آرڈر نہیں مانیں گے, جو بھی آپ کو اس سے شکایت ہے وہ غلط ہو یا جو بھی ہو, لیکن آپ نے ایک ٹریڈیشن کر دی, اسی وجہ سے اب آج ہائی کورٹ کی باتیں نہیں مانی جا رہی. لیکن زبیری صاحب یہ اس کا اطلاق کیا پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی آپ نے سنا اظہر صدیق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو جو ایک عدالت کا رویہ ہونا چاہیے یا ایک ماں جیسا سلوک ہونا چاہیے ان کو نظر نہیں آتا, اور بڑا ووکل ہو کے کہہ چکے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, باقاعدہ پی ٹی آئی نے اپنی جو پلی تھی وہ وڈرا کی سپریم کورٹ سے, اور یہ کہا کہ ہمیں تو جی انصاف نہیں مل رہا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی یہ والا کام کر رہے ہیں بائی شوئنگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کانسٹنٹلی آن دا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ دیکھیں ہر پارٹی, ہر انسان کا حق ہوتا ہے وہ کسی کورٹ پہ کہہ کہ جی مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے یا آپ بائسڈ ہیں. یہ دیکھیں ہر پلی آپ لے سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ عدالت اس بات کو مانے. آپ دیکھیں بہت کیسوں میں پہلے بھی جو پچھلے کیسز ہوئے اس میں آپ دیکھیے اپلیکیشنیں دی گئی. جو الیکشن کے کیسز تھے اس میں اٹارنی جنرل کی طرف سے اپلیکیشنیں آئی کہ جی اس بینچ میں جو 3 ججز ہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں, اس پہ آرڈرز پاس ہوئے. وہ یہ ساری اپلیکیشنز آئی ہیں, ریکارڈ کا حصہ آپ فیر انف آپ کہتے ہیں کہ حق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے سر کہ جو بھی جس بھی متعلقہ جج کے حوالے سے بات آ رہی ہو اس کو بھی علیحدہ ہو جانا چاہیے بینچ سے؟ پھر آپ ان کی کیا یہ والی بھی جو مانگ ہے پی ٹی آئی کی یا کسی بھی جماعت کی وہ انڈورس کرتے ہیں؟ نہیں بالکل علیحدہ نہیں, بالکل علیحدہ نہیں ہونا چاہیے انلیس وہ ان کی جو کوڈ آف کانڈکٹ کی کوئی ایسی چیز ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ کیس اس کیس کو نہیں سننا چاہیے. ورنہ تو کوئی کیس میرا اور آپ کا کیس ہو, اگر کیس آپ دیکھیں کہ میرے حق میں جا رہا ہے, سڈنلی آپ اپلیکیشن دے دیں مجھے اس جج پہ اعتماد نہیں ہے, تو کیا اس جج کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کہ یہ تو پھر کئی بات رکے گی نہیں نا. یہ والی بات ویسے اظہر صاحب سے پوچھنے والی ہے, چونکہ پی ٹی آئی بہرحال یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے کیسز سے جن پہ ہمیں اعتراض ہے وہ الگ ہو جائیں. آج کل یہی ان کی ایک بائی اینڈ لارج پلی ہے.
कमर साहब ये बताइएगा, ये मोहसिन नकवी साहब के साथ आपने भी बड़ा फुर्बत से काम किया है। मैं इंडोर्स करना चाह रहा हूँ आप जुबैर साहब को कि जब तक जज के ऊपर बाइस जो है वो ना हो, जैसे मैं आती हूँ अजहर साहब, आपकी तरफ भी आती हूँ। जैसे ऑडियो लीक्स का मामला आया था तो उमरता बंदयाल साहब ने खुद सुना था। हाँ ये अच्छा उस वक्त खैर ये उस वक्त के जो गवर्नमेंट थे पीडीएम की, उनकी ये सिफारिश थी कि चूंकि ऑडियो लीक आ गई है तो वो जो जजेस हैं वो अपने आप को अलहदा करें। कमर साहब आप पहले इस पे व्यू अपना फरमा दें, ये बताइएगा, मैं चूंकि ये जरूरी एक नुक्ता नजर था, हम इस पे बात कर रहे थे। मुशाहिद हुसैन साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम इसलिए मैं उनको शॉर्ट नहीं चला रही, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जो है आम माफी दे दी जाए, लेकिन पीटीआई खासी एप्रीहेंसिव है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का अगर नाम आ रहा है बतौर वजीर दाखिला, अगर वो या वजारत दाखिला की वो जिम्मेदारियां संभालेंगे तो वो कहते हैं हमें कोई अच्छे की या खैर की उम्मीद तो अपनी पार्टी के हिसाब से रखनी नहीं चाहिए। देखिए ये तो पुरानी रवायत रही है। आप ये देखिए 2013 के इलेक्शन के बाद तो केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा थे मुसद्दक मलिक साहब, तो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको फौरी तौर पर उनका अपना एडवाइजर लगाया, और एडवाइजर लगाने के चंद महीनों के बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए तो उनको सेनेटर बनाया और फिर उनको मिनिस्टर लगा दिया। ये तो हमारी रवायत चली है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा होता है तो उसको कोई ना कोई जमात जो है उनको अपने किसी ना किसी सिस्टम में लेके आती है। अब अगर मोहसिन नकवी साहब अपने चंद जमातों के इत्तेहाद से को सेनेटर बनते हैं तो वो तो उसमें तो आइन में तो कोई कदर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इसके बारे में कोई आर्टिकल 224 भी खामोश है, तो लिहाजा वो तो इंतखाब में ले सकते हैं। तो जो सेनेटर बन जाएंगे तो फिर बगैर हुकूमत उनको वज़ीर दाखिला लगाए। वो तो सर आपने सही फरमाया, कबाहत तो कोई नहीं, लेकिन वो घबरा रहे हैं। एक जमात जो है वो इस बात पे खासी उनको तशवीश है, उनकी तशवीश जायज है? बात नहीं है, सच है। अजहर साहब मैं आती हूँ जी, मैं तशवीश का जवाब ले लूं कमर साहब से जी। नहीं दुरुस्त है, जैसे आप अपना राय ले लें तो हम तो ये कह सकते, मैं तो उसको काबीना का हिस्सा रहा हूँ तो हम तो सपोर्ट ही करेंगे मोहसिन नकवी साहब को। मैं 13-14 महीने उनकी मिनिस्ट्री में रहा, मैं उनको तो काबीना का हिस्सा था। अब लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिक्र नहीं किया था कि मैंने कोई सेनेट का इलेक्शन लड़ना है या सूबाई, लेकिन अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन के बाद इनको शायद कहीं असेंबली या सूबाई असेंबली का इलेक्शन करवाएं, बाई इलेक्शन हो। तो लेकिन अब उनका सेनेटर बनने का अगर इरादा हो चुका है तो ये उनकी अपनी स्वाबदीदी इख्तियारात है, इसको बन सकते हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान जी उसमें तो खैर कोई आपने सही, आपने पुरानी भी मिसालें दी हैं। जी अजहर साहब, आप अपनी तशवीश को और आप उसको इंडोर्स करना चाह रहे थे। चूंकि भाई है लेकिन हकायक नहीं ना पता, चूंकि ये केसें कवर करना और है, केसों में पेश होना और है। पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट में जो जस्टिस जवाद ने फैसला दिया था वो मैं मौजूद था वहां। इलेक्शन कमीशन का रवैया सामने है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट नहीं देना चाहता था, गवर्नर की डेट नहीं देना चाहता था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मुशावरत से डेट दे, कि उसकी इंट्रा कोर्ट अपील करके ये बहस नहीं कर जाती है, डिले करते थे। मैं पेश होता रहा हूँ ना। अच्छा। मैंने फिर कहा सदर को लिखा कि सदर डेट दे, सदर को लिखा, सदर ने फिर डेट दी तो इनको मुसीबत पड़ गई। फिर इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ डेट दी थी, फलान डेट को इलेक्शन होने हैं अप्रैल के, फिर उसके बाद मई के इलेक्शन भी हो गए। तो ये और ये दूसरा जानते हैं। बट नहीं अजहर साहब, मुज़ाकरात किसने सबोटाज किए? मुज़ाकरात तो कहते हैं पीटीआई बानी पीटीआई खान साहब ने किए, वो बात करके आते थे, वो कहते थे नहीं मैं नहीं मान रहा। और फिर जिन जज साहबान 4 जज साहबान थे उन्होंने ये कहा था ना कि 3 दिन के जवाब सुनिए चाहिए कि वो फैसला कर लेती। अजहर साहब कहा गया जो कि जवाब दे लेते मुझे, आपने आप सारा वक्त जवाब ले गए हैं। देखिए बस अब यही बात बताऊं, मुज़ाकरात तो एक पॉलिसी थी, बेवकूफ बनाना था। अगर किसी ने इलेक्शन कराने तो इलेक्शन कराना। तो ये सरदार काशिफ साहब की पिटीशन पे उमर अता बंदयाल साहब ने जो आपको ऑर्डर दिया वो आप लोगों को बेवकूफ बनाना था। केपीके का सुन ले, केपीके के इलेक्शन में क्या हुआ, वहां कमरान मुर्जा साहब थे वकील उनके, और कमरान मुर्जा साहब ने वकालतनामा विड्रॉ कर लिया था। कयूम सिद्दीकी साहब कोर्ट के अंदर ही थे उस दिन जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था का। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आगे आए 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की। वो कैसे तहलील कर दी, किसी ने पूछा इनसे? हमारी सुप्रीम कोर्ट ये बात भी वैसे सही है, ये आपने अच्छा एक एग्जांपल कि ये पीडीएम की भी साबिक हुकूमत ने वक्त से पहले 3 दिन सिर्फ पहले जो है वो तहलील की थी। बट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाज़रीन, थैंक यू टू एवरीवन, ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।